وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور دیکھو ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی جیسے کہ اب بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ رہا یا رہے ان میں اپنی قوم میں 1000 برس، الا 50 عاما، سوائے 50 برس کے، یعنی 1000 میں 50 کم 1000، 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ قوم کفر پر اڑی رہی۔ اب اس میں اصل میں کیا دیا جا رہا ہے کہ محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی، تم ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی تو 4-5 سال ہوئے ہیں کل۔ ذرا یاد کرو ہمارا بندہ نوح علیہ السلام، رسولوں کے سلسلے کی پہلی کڑی نوح، آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ وہ تو 950 برس تک صبر کرتا رہا تھا ہمارا بندہ، 950 برس تک۔ اس کے صبر و ثبات کو اپنے سامنے رکھو تو تمہیں محسوس ہوگا ابھی کیا ہوا ہے، تمہارے 4 دن ہوئے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو سامنے رکھنے کے لیے مثال، لیکن آخر کار اللہ نے اس کو بچایا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ یہی یہاں ہونا، بربادی آئے گی ان پر جو انکار پر ڈٹے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو کہہ دیا جائے گا کہ جو ان میں سے ایمان نہیں لاتا ان 4 مہینوں کے اندر اندر اس کے سر قلم کر دو۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو الفاظ آئے، لہذا فرمایا تم اپنے سامنے مثال رکھو، جیسا کہ حضور سے بھی قرآن فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے ہمارے بڑے بڑے صاحب عظیمت رسول صبر کرتے رہے ہیں، آپ بھی صبر کیجئے۔ حضرت نوح کو بھی تو سننا پڑا تھا، بڈھا پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی کے اوپر کشتی چلائے گا، کشتی بنا رہا ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس بڈھے کا دماغ کو ٹھیک نہیں ہے، اب تو صاف ہی ثابت ہو گیا کہ تو واقعی پاگل ہو چکا ہے۔ سنا تھا کہ نہیں نوح نے؟ ان کے مذاق جو اڑائے گئے تھے وہ برداشت کیے تھے کہ نہیں؟ تو اگر آپ کو کہہ دیا گیا پاگل ہو گئے ہیں یا مجنون ہو گئے یا شاعر ہو گئے یا ساحر ہو گئے، جھیلیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کیا ہمارے بندے نوح نے یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا تھا؟